बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ना जाने कितनी कहानियाँ, कितने किरदार और दिलों में घर कर जाने वाले मुकालमे मचल कर फ़कत इसलिए मनो मिट्टी तले दब जाते हैं कि उन कहानियों, किरदारों और मुकालमों के इजहार के ज़राए बंद कर दिए जाते हैं और उनकी राहदारियों को वीरान कर दिया जाता है। कभी कभी गुमा गुजरता है कि कभी तो किसी के दिल में यह एहसास जाग जाएगा कि इजहारे तख्लीक के ज़राए बंद होने से तख्लीक कार भी दम तोड़ देते हैं। आंख उठाकर देखे तो मालूम होता है कि ज़मीन पर एक नामालूम परछाई की चादर तनी है। बसीरत का दामन तो मुद्दत हुई तार तार हो चुका, बसारत का दायरा भी आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है। अब बशारतों का वक्त भी गुजर चुका। हम एक बेनामी शब में ऐसे जंगल से गुजर रहे हैं जहां अंधेरी रात में गिरी पड़ी लकड़ियों से अलाव सुलगाए मुसाफिर बाहम लाहासिल सरगोशियों में महफ हैं। जमहूरियत की चांदी पर बेखबरी की धुंध छाई हुई है। जो हो चुका उसका मलाल लाहासिल है। साजिश, जुर्म और हादसे के बाद तहकीक तो हो सकती है, मगर शायद पेशबीनी मुमकिन नहीं। आज की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नज़रसानी केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि बताया जाए फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस का कहना था कि एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं, अरबों का नुकसान हुआ, सरकार को कोई परवाह नहीं। जबकि चेयरमैन पैमरा ने कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त दायर करना हमारी गलती थी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि कल के हलीफ आज के हरीफ। आम इंतखाबात का मौसम आते ही सियासी इत्तेहाद बनने और बिगड़ने लगे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई हैं। आसिफ अली जरदारी डट गए हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, आइंदा वज़ीर आज़म हमारा होगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इस्राएली खूनरेज़ी का आज 26वां दिन है। मज़लूम फ़लस्तीनी आलमी मदद के मुंतज़र हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदार मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा हज़ारों बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। जबकि अमरीकी सेनेट में एहतजाज हुआ है और मुज़ाहिरीन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। बात यह है कि खून फ़लस्तीनियों का बह रहा है और शर्मिंदगी के पसीने इंसानियत के माथे से फूट रहे हैं। क्या इंसानियत बाकी रह भी गई है या नहीं? तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे मसूद रजा साहब और इसार राना साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी नसीर वागा साहब। आज की जो समाअत फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस सुप्रीम कोर्ट में एक ही सवाल चीफ जस्टिस की जानिब से उठाया गया और वो ये था कि हम जानना चाहते हैं असल में मास्टरमाइंड कौन है था। वैसे तो इशारतन वो कह चुके हैं कि हमें पता है कि कौन था। क्या लगता है आपको कि पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस पर अमल दरामद ना होने की वजूहात क्या थी? देखिए, जो बात उन्होंने इशारतन कही है, बेहतर है कि दायर है वो चीफ जस्टिस हैं और इतनी बड़ी अदालत के सरबराह हैं, उनको बिल्कुल बरमला और ओपन बात करनी चाहिए और आवाम को सारे हक़ाइक़ बताने चाहिए। अब वो ख़ुद पूछ रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था। पता तो उनको है, क्या उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं? क्या उनके पास सारी रिपोर्ट्स नहीं हैं? अब उन्होंने देखा कि जिन जिन लोगों ने यहाँ दरख्वास्तें दायर की थी उन सारे लोगों ने वो दरख्वास्तें विदड्रॉ करने की अपनी दरख्वास्त जमा करवा दी। अब उस वक्त भी अदालत बड़ी हैरान थी कि इतना वक्त ज़ाया हुआ, इतना पैसा ज़ाया हुआ और उस वक्त किन किन सरकारी इदारों ने, जिसमें वजारत दिफा भी शामिल था। देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है ना, और चीफ जस्टिस को इसका जवाब जो है इन इदारों को खुद देना चाहिए और चीफ जस्टिस को इनसे इन रिटर्न ये जवाब मांगना चाहिए कि अब आप क्यों ये सारा कुछ विदड्रॉ कर रहे हैं। अब फैज़ाबाद धरना केस जो है वो तारीख का एक बड़ा अहम एक केस है जो कि इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत था, रहा और अब भी उसकी नज़रसानी की दरख्वास्तें तो उन्होंने खारिज कर दी हैं। लेकिन अब देखना यह कि इसका एंड क्या होता है। क्या जो सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछ रहे हैं उसका जवाब कोई हमारा इदारा देगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन था? मैं यकीन से कहता हूँ इसका जवाब उनको किसी ने नहीं देना। उनको बसीयत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब लेना तो चाहिए, लेकिन इसका जवाब नहीं आना, जो कि मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम की, हमारे निज़ाम की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और इस तरह के धरने और इस तरह के मसाइल और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो अदालतों में आते हैं और उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। एक तवील बहस होती है, एक तवील समातें होती हैं, कितने जस्टिस उस पर बैठते हैं और दूसरे केसेस सारे पेंडिंग हो जाते हैं। सबसे बड़ा जुल्म इसमें यह है कि दूसरे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। और इस तरह के केसेस को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। जब इनको प्रेफरेंस दी जाती है तो जाहिर है फिर पब्लिक और दूसरे लोग जो है इफेक्ट होते हैं।
اس کیس سے ہے نا آپ دیکھ لیں کچھ نہیں نکلا. اچھا. اور آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جی یہ پتا کریں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو یہ بھی بتائیں کہ یہ پھر بتانا کس نے ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. جو اس کی درخواستیں دے رہے تھے پہلے تو ان سے بھی تو پوچھیں نا, پھر ایسی انکوائری کروائیں. اور یہ جو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا ایک منٹ جو بات ہو رہی ہے جس کے بارے انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں عائد ہوگی اور اس کا ذمہ دار کبھی نکلے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مسعود رضا صاحب, جس طرح سے یہ نظر ثانی کیس کی سماعت ہے آج, کیا لگتا ہے آپ کو پہلے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو آج سپریم کورٹ میں یہی سوال بار بار گونجتا رہا کہ ہمیں بتایا جائے فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, آلدو ہمیں پتہ ہے اشارتاً تو انہوں نے یہ کہا ہمیں پتہ ہے کون تھا. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ہنا آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ آج جو یہ بار بار سوال ہمارے سامنے آیا کہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, تو جب آپ ان کا فیصلہ دیکھیں 2017 کا فیصلہ, اس میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے تحریر کر دیا ہے کہ کون کون اس میں انوالو تھا اور کہاں کہاں خرابی تھی, اور انہوں نے ذمہ داریاں بھی عائد کر دی تھی اور انہوں نے احکامات دے دیے تھے کہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جائے, ٹھیک کیا جائے. مگر پھر یہ نظر ثانی کی اپیلیں آئیں اور یہ نظر ثانی کی جو اپیلیں تھیں یہ بادی نظر میں ایسے ہی تھیں کہ اس معاملے پر عمل درآمد نہ ہو اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا جائے. بہرحال اب جب یہ کیس اٹھائے تو یہ سوال بار بار جو آ رہا ہے, تو اس سوال کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو لوگ اس وقت نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے رہے ہیں, جو جماعتیں, انڈیویژولز یا ادارے, وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ کسی جگہ پر عدالت کھڑی ہوئی ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ شاید اس سے کوئی بہت بڑی چیز نکل کے سامنے نہ آئے, لیکن ایک قانون کا ڈر تو ہوتا ہے, ایک خوف تو ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی سنتری کھڑا ہو جائے اور آپ نے اشارہ توڑا ہو تو آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ اس کو کراس کر کے چلے جائیں. تو یہ قانون کی طاقت تو ہے. اگر سپریم کورٹ یہاں پر کوئی ایسے فیصلے لیتی ہے جہاں پر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, کوئی لائن ڈرا ہوتی ہے, تو شاید یہی بہت بہتر ہوگا, یہی بہت اچھی چیز ہوگی. تو اور 2017 کا جو یہ دھرنا تھا, فیض آباد دھرنا, دیکھیں ہوا کیا تھا اس وقت. منورنگ کی گئی تھی, ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا تھا, سڑکیں بند کی گئی تھیں, میڈیا کو بند کیا گیا تھا, اداروں کو جو ہے مجبور کیا گیا تھا, نظام کو مفلوج کر دیا گیا تھا, حکومت کے وزراء کو استعفے دینے پڑے تھے, آ کر معاہدوں پہ سائن کرنا پڑا تھا. ایسی جماعت جس کی تشکیل اور جس کی رجسٹریشن کے حوالے سے آج سوال اٹھ رہے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ کیسے پارٹی بنا لیتے, پارٹی کی رجسٹریشن کیسے تھی, پھر اس پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا, پھر اس نے ووٹ کاٹے اور ایک الیکشن میں کردار ادا کیا. الیکشن کمیشن کا ایک کام تھا, الیکشن کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا. تو یہ بہت بڑا کیس ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس میں تھوڑی سی بھی اگر پیش رفت ہوتی ہے تو مجھ جیسا شخص تو کہے گا کہ یہ بالکل ہونی چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو اپنے فیصلے پر ڈٹنا چاہیے اور جہاں تک ہونا چاہیے اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, جس طرح سے ابھی مسعود نے بھی بات کی ہے کہ ایک دم سے جو نظر ثانی درخواستیں ہیں وہ واپس لی جا رہی ہیں, وزارت دفاع اور آئی بی نے بھی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں, یکدم واپسی کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ دائر کی گئی؟ لیکن یہ سرکاری ادارے ہیں, حیران کن بات ہوئی ہے. پیمرا سمیت بات یہ ہے جن لوگوں نے یہ درخواستیں دائر کی اور اب اگر وہ واپس لے رہے ہیں تو کیا موجودہ عدلیہ ان کو فکس کرے گی؟ کیا ان کو اکاؤنٹیبل کرے گی؟ یہ بڑا سوال ہے. کیا ان سے پوچھے گی کہ آپ نے یہ کیوں وقت برباد کیا, کس کے کہنے پہ کیا اور کس کے کہنے پہ واپس لیا, کس کے کہنے پہ دائر کی؟ دیکھیے مسعود رضا نے ایک بات کی نا, ہونا چاہیے. ہونا تو پاکستان میں بہت کچھ چاہیے تھا سر. اس عدالتی تاریخ کے اندر ایسے ایسے تماشے ہوئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں عدالت کے اندر سے لیکن جوابات نہیں مل پاتے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پاتی, کرداروں کو فکس نہیں کیا جاتا, اور جو کام ہونا چاہیے آئین اور قانون کی حکمرانی کے تصور کے کانٹیکس میں, وہاں سیاسی سمجھوتے آڑے آ جاتے ہیں. وہاں سیاسی سمجھوتوں کے نام پر جسے کہتے ہیں مٹی پاؤ والا جو فارمولہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. پھر کسی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی کو پھر اس کے اندر عطاب میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی ایک آنکھ مچولی اور سرکس کا کھیل ہے نا جو جاری ہے.
اب اچھی بات ہے اگر آپ یہاں پر فکس کر دیں، لیکن اب بنیادی مسئلہ کیا؟ اب یہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں جا کے عدالت کو کہتے ہیں جی اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے معاملے میں، شہباز شریف صاحب کے معاملے میں مسئلہ نہیں ہے. اور بھائی اگر مسئلہ نہیں تھا تو اتنے برسوں سے آپ نے قوم کا وقت کیوں برباد کیا؟ پیسہ کیوں برباد کیا؟ کیا ان میں سے کہ نیب کے پروسیکیوٹروں کو فکس کیا جائے گا؟ نہیں کریں گے آپ اس وقت بھی مصلحت کی سیاست کا شکار ہیں، آپ اس وقت بھی مصلحت کی سیاست کا شکار تھے. یہ جو سیاسی مہم جوئی ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا اس پاکستان کا. کون ان کو اکاؤنٹیبل کرے گا سر؟ اور ابھی اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ فکس ہو جائیں گے سارے کے سارے، اچھی بات ہے، میں دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں ایسا ہو، لیکن ہوگا کچھ نہیں. کیونکہ یہ پہلا کیس ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے پاس. اس سے پہلے بڑے بڑے کیسز آئے ہیں، ان کیسز کے اندر ہم نے کیا کر لیا سر؟ کہاں آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور کو ہم نے مضبوط کیا؟ کے پی کے اور پنجاب کے جو الیکشن نہیں ہو سکے کیا کر لیا ہم نے؟ کن کو فکس کیا ہم نے؟ اب اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے تو کس کو فکس کر لیا ہم نے؟ صحیح. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر بہت چیزیں غلط ہو رہی ہیں. کہیں ہم عدالتوں کو بنیاد بناتے ہیں، کہیں بیوروکریسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، کہیں سیاسی سمجھوتے آ جاتے ہیں، کہیں اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے. آج ابصار عالم صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے معاملات میں انہوں نے اپنی بے بسی بھی شو کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ادارے چلائے جا رہے ہیں سر. صحیح. اس کی شفافیت کہاں ہے؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ اس کی ٹرانسپیرنسی کہاں ہے؟ اس کی میننگ فلنس کہاں ہے؟ اس کی ایفیکٹونیس کہاں ہے؟ یہ سوالات تو پاکستان کے اندر ادارہ سازی کے بارے میں پوچھے جانے چاہیے نا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنے اداروں کے اندر سیاسی مداخلتیں کر کے ان اداروں کو برباد کر دیا ہے. جب آپ اپائنٹمنٹ کریں گے پولیٹیکل بنیادوں پر، اس کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں گے، پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے، پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا نا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہم ادارہ سازی کا ایک بہت بڑا بحران دیکھ رہے ہیں. لیٹس سی جب کیا فیصلہ آتا ہے. نثار رانا صاحب، آج سوال بھی اٹھائے گئے چیف جسٹس قاضی فائز کی جانب سے. سب بڑا سوال تو جو میں نے ابھی سب سے کیا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ بتایا جائے. انہوں نے کہا کہ دھرنا ایسے نہیں ہوتا، مینج کون کر رہا تھا یہ بھی بتایا جائے. کچھ برہمی کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ نظر ثانی درخواستیں جو ہے وہ واپس لی جا رہی ہیں، ٹی او آرز آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں، تو پھر عدالت یہی قرار دے گی کہ حکومت دھرنا کیس میں کچھ نہیں کر سکی. وہ شعر ہے نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے. مجھے تو معصومیت پہ ہنسی آتی ہے. اگر یہ توہین عدالت نہ ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ کہیں تھوڑا سا میں مسکرا لوں اس بات پہ کہ آپ بار بار ایک سوال ایسا پوچھیں جو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ نے اپنے فیصلے کے اندر بھی اس جانب اشارہ کر دیا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ انا کا اور اپنی ذات کا ہے. اس وقت میں بصد احترام یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب اپنے ماضی کے زخم جو ہیں اب وہ اس کو بھول نہیں پا رہے، اور ان کے جو ذمہ داران ہیں اب ان سے ایک قسم کا حساب برابر کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے آئین اور قانون اور سب چیزوں کو سامنے رکھتے تو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا کیس انتخابات کی تاریخ کا ہے، اور وہ 24 کروڑ لوگوں کے حقوق کا معاملہ اور آئین کے تحفظ کا معاملہ ہے. لیکن وہ تو گیا خوں کھاتے کے اندر نا، وہ تو نومبر میں بھیج دیا گیا کیونکہ اس 24 کروڑ لوگوں کی حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک شخص کے ذاتی انا جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیس جو سرد خانے میں جا چکا تھا اسے دوبارہ زندہ کیا گیا، اور اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود زندہ رکھا جا رہا ہے. تو کیا بڑا سمپل سا سوال ہے، یہ نہیں پتا کہ آپ جن اداروں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے سربراہ کون تھے؟ تو اس میں کون سی اچنبے والی بات ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کو نہیں پتا کہ میں نہیں بول دی میرا یار بول رہا، تو اس ٹائم جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے کون بول رہا تھا؟ آپ نے خود اپنے فیصلے میں بھی کہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع اور یہ پاکستان کے وسائل کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہے. ادروائز میں یہ اگر قاضی صاحب واقعی، اور میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں کہ وہ ایک سچے کھڑے آدمی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنا سچا کھڑا ثابت کرنے کی ویسے خیر ضرورت تو نہیں ہے. پاکستان میں کسی بھی طاقتور کو ضرورت نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو پھر وہ ماضی میں جب ان پہ یہ الزامات لگے تھے تو سارے جج برادر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور کیس کو ہی ختم کر دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب جو سوال پوچھا انہیں بھی اس کا خود علم ہے
بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے. میں آپ کی جانب آؤں گی. رضوان رضی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جو فیصلہ کیا جا چکا تھا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ دیکھیے, اس کے لیے حکومت نے ایک اطلاقی کمیشن بنایا تھا, امپلیمنٹیشن بورڈ یا کمیشن بنایا تھا, جس کی رپورٹ انہوں نے آج سبمٹ کروائی کہ ہم نے یہ کچھ کر دیا. اس کے اوپر اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے, اب آپ جو ہے ایک نیا بنائیں کمیشن, اور اس کی رپورٹ جو ہے نا TORs ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں وہ اس کے واضح کریں. میرا خیال قاضی صاحب کو کام کرنا نہیں آتا, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اس ملک کی اسی عدالت کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک کمیشن بنانا ہوتا ہے, پھر اس کے لیے ججز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر فون کرتے ہیں, اپنی مرضی کے بندے منگواتے ہیں, ان بندوں کے اوپر پھر ایک نگران جج جو ہوتے ہیں, محترم جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ نگران جج بٹھا دیے جاتے ہیں. وہ پھر متعلقہ بندوں کو باقاعدہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اتنے عرصے تک تم نے یہ فیصلہ جاری کرنا ہے اور نااہل کرنا ہے. پھر اس وقت کا چیف جسٹس جو ہے ان کی آڈیو آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ نہیں کہا, اگرچہ وہ آڈیو کو ڈینائی نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا. اوکے, یہ بھی ہم ساتھ کہہ دیتے ہیں. تو چاہیے تھا ان کو جناب کمیشن کے لیے نام بلاتے واٹس ایپ کے اوپر, اور پھر بعد میں اس کے عوض جو ہے بحریہ ٹاؤن کا کیس سیٹل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنا لیتے. انہوں نے جو ہے وہ پھر حکومت کو کہا ہے کہ بھائی آپ یہ کمیشن بنائیے, اس کا TOR لے کے آئیے, جو آپ نے عمل کیا ہے اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے. میں آج جس بات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج عدالت کے اندر ایک شخص نے کھڑے ہو کے دیوار پہ لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیا. آج اس شخص نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نام لیا اور بیان حلفی جمع کروایا, اور اس کا نام ابصار عالم حیدر ہے. اس نے کہا یہ شخص ذمہ دار تھا. میرا بھائی اسار رانا اس کا نام نہیں لے سکتا, میری جرت نہیں ہے میں اس کا نام لوں. اس کے باوجود بھی ابصار عالم کو سلوٹ کریے کہ اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے نام لیا اور کہا کہ میں یہ قرآن کلمہ شریف پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی فورم پہ مجھے اگر انویسٹیگیشن کے لیے طلب کریں گے میں پھر بھی اس کا نام لوں گا. تو میرا خیال ہے کہ فرض کفایہ ادا ہوا ہے. آج کو اتنی بھی عدالت کی جو تھی وہ پروسیڈنگ خراب نہیں گئی, اس میں کسی نے ہی صحیح ہمارا سر فخر سے بلند کیا ابصار صاحب نے کہ انہوں نے یہ سچ بولا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا, اور ان کی حد تک جو دباؤ پڑ رہا تھا انہوں نے نام بھی لیا, شخص کا بھی ادارے کا بھی. تو آج کی پروسیڈنگ کو میں اس لیے پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پھر سول حکومت کی طرف معاملہ بھیجا گیا کہ بھائی جان آپ کمیشن بنا کے اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے, ادروائز پھر ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ نہ ہو جائے. صحیح ہے. چلیں جی, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملکی سیاست میں جب عام انتخابات کا موسم آتا ہے تو کچھ ہم بنتے بگڑتے سیاسی اتحاد دیکھتے ہیں, ان پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل کے حلیف آج کے حریف, عام انتخابات کا موسم آتے ہی سیاسی اتحاد بننے اور بگڑنے لگے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت آمنے سامنے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, آئندہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا. مسعود رضا صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ڈیلیور نہیں کیا, تو 16 ماہ پھر انہوں نے بھی تو بیرونی دوروں کے مزے لوٹے. جی ہاں, اپنی خلاف خود چارج شیٹ جو پہلے میڈیا بیان کر رہا تھا, عوام بیان کر رہی تھی, اس کو قبول کر لیا کہ ایک ناکام حکومت تھی 16 مہینے کی, اور جو پوری جسے کچھ لوگ سازش کہتے ہیں تو یہ پوری جو سازش تھی اس کا ابتدا بھی میں نے کی تھی اور وہ ڈلیور بھی نہیں کر پائی, ملک کے مسائل بھی اس کی وجہ سے ہیں. اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ میں بننے نہیں دوں گا وزیر اعظم, ابھی کچھ دن پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ دے دے. میرے خیال میں زرداری صاحب کے اس بیان کو بہت سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بیٹھے ہم تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ اندرون سندھ کا علاقہ ہے جہاں سے وہ اچھی خاصی نشستیں لے لیتے ہیں, سندھ میں حکومت بنا لیتے ہیں. اور اگر یہاں پر ایک اچھی جمہوریت ہو, یہاں پر آزادی ہو, یہاں پر صحافیوں کو قتل نہ کیا جا رہا ہو, یہاں پر سیاست آسانی سے ہو رہی ہو, تو پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پر بھی بڑی مشکلات موجود ہیں. پچھلا جو دور تھا یعنی 2016 کے بعد
कराची में एक वैक्यूम सा था, यहाँ पर अब सूरत हाल तब्दील होती चली नज़र आ रही है। PTI भी है, MQM भी है, जमात इस्लामी भी है, तो सिंध में भी बहुत आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। अब देखिए कि पंजाब में पंजाबी कितनी नशिस्तें ले सकते हैं, पंजाब में कोई इनका असर रसूख मौजूद नहीं है, कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अगर इनको मिल सके तो मिल सके, तो इसको सिर्फ इसी तरह लेना चाहिए कि 100 नशिस्तों पर अपनी जीत का हदफ मुकर्रर करके बैठे हैं। वो कह रहे हैं बस इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर दे। जी वो तो हदफ कर ले, मगर हकीकत हाल क्या है, ना तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, यहाँ पर इनके बंदों के नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद हैं, करप्शन के कई केसेस हैं जो खुल चुके हैं, नैब ने जरदारी साहब को बुलाया हुआ है। तो इन हालात में जरदारी साहब उस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, किस किस महाज पे लड़ेंगे, और बिल्कुल करें, अपनी सियासत करें, जाए इलेक्शन में, आवाम से वोट मांगे, लेकिन क्या पंजाब से वोट लिए बगैर, सीटें लिए बगैर, क्या जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं ऐसा कि नवाज शरीफ को, अगर, क्योंकि इस वक्त तक नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल ये है ना कि उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए सारी आसानियां मौजूद हैं, इस वक्त के लाडले नवाज शरीफ साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब साफ नजर आ रहा है कि तो मसूद रजा साहब, आपको ये भी कहीं से लग रहा है कि वो किसी भी इशारे के बगैर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? जी मुझे लगता है कि वो क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, उनकी बातें नहीं मानी जा रही, तो एक धमकी उन्होंने लगाई है कि वो जहां जहां रुकावटें पैदा कर सकेंगे, क्योंकि रुकावटें तो पैदा कर सकते हैं ना वो आपने अभी बाई इलेक्शंस में भी देखा, उससे पहले इलेक्शन में भी देखा, पैसा भी चलता है, लालचें भी चलती हैं, तमाम ही हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो रुकावटें पैदा करने की बात ज़रूर कर रहे होंगे कि मैं प्रॉब्लम्स पैदा करूंगा, मैं बयानात दूंगा। आप इस वक्त पीपल्स पार्टी का बयानिया देखें कि वो नून लीग को क्या कह रहे हैं, कि नून लीग को कह रहे हैं कि तुमने अपने मुखालफिन को जेलों के अंदर बंद करके और निगरान हुकूमत के अंदर अपने लोग बिठाकर अपना पूरा सिस्टम बनाकर इलेक्शन की तरफ जा रहे हो, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये कोई जमहूरियत की बात नहीं है। तो वो इस तरह की बातें इस वक्त कर रहे हैं, वो इसी तरह की बातें और करेंगे, वो ये बताएंगे कि हम जमहूरी हैं और नून लीग जो है वो गैर जमहूरी है। तो ये इलेक्शन पॉलिटिक्स है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब के बयान को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए एक ऐसी सूरत में जहां पंजाब में कम से कम उनका वोट बैंक मौजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई खास पजीराई मौजूद नहीं है। ठीक है रज़ी साहब, आपको भी लगता है कि महज सियासी बयान है, और जिस तरह से अभी जरदारी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, उन्होंने 16 माह में कुछ डिलीवर नहीं किया, तो 16 माह में फिर ये उनके इत्तेहादी भी तो रहे, इन्होंने भी तो मज़े लूटे। देखिए, अब हम उनके ये इस वाले बयान को संजीदा लें या उस बयान को संजीदा लें जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म हैं, ये भी तो उनका बयान था ना। हमें ये बयान संजीदा लें या वो बयान संजीदा लें वो जो कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, नहीं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आपने पीछे नहीं हटना, आपने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, हम आपके साथ खड़े हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी मशहूर मारूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फरमाई थी, जिसमें उन्होंने किसी के खुडे लाइन लगने का फिक्रा भी किया था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। देखिए, जब वो ये कहते हैं, मैं थोड़ा सा लाइटर वीन में, जब वो ये कहते हैं कि जनाब गुज़िश्ता 13 माह में हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो उनकी मुराद ये नहीं होती कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अच्छा। उनका ख्याल होता है कि ये मुस्लिम लीग नून की, JUI की, MQM की, ANP की, पख्तूनख्वा मिली पार्टी पर मुश्तमिल कोई कोलिशन गवर्नमेंट थी, बगैर वज़ीर ख़ारिजा। हाँ, और उसके अंदर हमारा कोई हिस्सा नहीं था जब वो ये कह रहे होते हैं, और वो अपने आप को जिम्मेदारियों से मुबर्रा करार दे रहे होते हैं। अब ये वाला जो उनका लहजा है, ये वाला जो उनका एक्सेंट है, इसके अंदर आपको मज़ीद सख्ती नज़र आएगी अगर नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल के अंदर अंदरून सिंध जाके कोई इलेक्शन कैंपेन करने के इरादे का इजहार करेंगे, तो पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत जो होगी वो इससे ज़्यादा सख्त रवैया अपनाएगी। पीपल्स पार्टी ये तो कहने को तैयार है कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन ने वो जो GPS स्टेटस जो है वो हमारी लॉबिंग के नतीजे में दिया। अच्छा भी क्यों दिया? क्योंकि जी हम वज़ीर ख़ारिजा थे। अच्छा, तो फिर बाकी नाकामियाँ भी गुज़िश्ता हुकूमत की कबूल फरमाएं, लेकिन वो उन नाकामियों में हिस्सेदार होने के लिए तैयार नहीं है, और ये इसी बयानिए के बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं ये वाला बयानिया अवाम में क्या पजीराई हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता, या कितनी पजीराई हासिल करता है, ये तो हमें आइंदा इलेक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लहजे में मज़ीद तलखी आएगी, और जैसे मसूद रज़ा साहब ने फरमाया,
اور بالکل بجا فرمایا کہ اس کو آپ الیکشن پالیٹکس کے پس منظر میں دیکھیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بیان بازی ہونی ہے اور بس اسی پس منظر میں ہی دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، سارانا صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں الیکشن پالیٹکس سے پس منظر میں اس کو دیکھا جائے جو بیانات دے رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب؟ دیکھیں، جو یہ کرن ارجن کی جوڑی ہے نا، رام بلرام کی جوڑی، نواز شریف اور زرداری کی، یہ تو جنموں کی ساتھی ہے۔ اور جب پیپلز پارٹی کی 2013 میں حکومت آئی تھی تو یہ اتحادی تھے، پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے تب بھی وہ فرینڈلی اتحادی تھے، پھر ان کی حکومت آئی نواز شریف کی تو بھی اتحادی تھے، لیکن وہ بیڑا غرق کو گبر سنگھ کا وہ آ گیا اور یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہوئے پھر اکٹھے ہو گئے، کمبھ کے میلے میں بچھڑ گیا تو پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گئے۔ تو یہ زرداری صاحب جو ہیں جو اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنے ورکرز کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم بڑھ کے مار سکتے ہیں۔ ماضی میں مظہر شاہ پنجابی فلموں کا ایک بڑے مشہور ویلن تھے، ان کی بڑک بڑی مشہور تھی کہ میں ٹبر کھا جاؤں گا، ڈکار نہیں ماروں گا۔ تو یہ جو زرداری صاحب ہیں یہ بڑے سندھی لہجے میں اسی طرح کی بڑک مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تمہاری حیثیت اوقات کیا ہے جو تم نہیں بننے دو گے؟ تم تو پنجاب میں اپنا کونسلر نہیں بنا سکتے، تم کہہ رہے ہو جی وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، تم سندھ ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ لیکن اصل میں نہ یہ اس ٹائم سندھ سنبھالنے کا مسئلہ نہ پنجاب، بلکہ یہ اپنے ورکر کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے جو بالکل بدل ہو چکے ہیں، اور وہ اتنے بدل ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گبر ہی ہے جو یہ کیا کہتے ہیں نوری نت کو نہ پنجاب میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اب یہ زرداری صاحب کے بس کی بات رہی نہیں ہے، ایوے بڑھاپے کے اندر زور سے چیختے ہیں کہیں ان کی کوئی گردن کی نسی نہ کھنچ جائے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، لیکن یہ ساری بڑکیں ہیں، اندر سے یہ ایک ہی ہیں، کیونکہ اب مال غنیمت بانٹتے ہوئے مال غنیمت پہ لڑائی ہو گئی، پنجاب اور بہت سارا کچھ ایک کو مل گیا اور دوسرے کو کچھ نہیں ملا، وہ کہتا ہے سندھ ہاؤس میں خرچہ میرا ہوا تھا، میں نے وہ اوپر والوں کے کہنے کے اوپر یہ سارا کیا تھا، تو بادشاہ جو ہے دولہے راجہ جو ہیں وہ نواز شریف بن گئے، تو وہ لڑائی اس بات کی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کی پھوکی تڑیاں ہی ہیں اور اس سے کچھ نہیں نکلنے والا، ان کے ورکر بھی اس سے اب اس بار مطمئن نہیں۔ ٹھیک ہے، نصیر واغہ صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی اپنے انہی پروگرامز میں کئی دفعہ یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم کی اور یہ جو نون لیگ کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ کو صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا کہ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور میں آپ کو باقی جماعتوں کا بھی بتا رہا ہوں، یہ رویہ تو ابھی آپ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا دے رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ باقی جماعتوں کا بھی دیکھیے گا۔ بچپن میں نا ایک چھوٹا سا گیند ہوتا تھا جو بچے نا مختلف کپڑے لیریں ملا کے بنایا کرتے تھے، کھدو اس کو کہتے تھے، کھدو سے کھیلتے کھیلتے نا وہ ایک دم پھٹ جاتا تھا، جب زیادہ کھیلتے تھے تو پھر کھدو دیاں لیراں باہر آنیاں شروع ہو جانیاں سی، یہ لیریں اب باہر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں یہ اور کتنی زیادہ لیریں باہر نکلتی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی، جو ختم ہوئی تھی، اس میں ان کا اہم کردار تھا، جس کے بدلے میں ان کے بیٹے کو وزارت خارجہ دی گئی۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا جہاز تو کہیں کھڑا نہیں نا ہوا، دیکھیں وہ تو ہم چلاتے رہے پوری دنیا میں، ایک دن بھی شاید وہ پاکستان میں شاید ہی کبھی رکے ہوں گے، لہذا ان کی تو کارکردگی بہت بڑی تھی، انہوں نے تو وزارت خارجہ کو آسمان پر پہنچا دیا اور پوری دنیا میں پاکستان کے جو تعلقات تھے وہ کیا آئیڈیل انہوں نے بنا دیے، اور باقی جو کام مسلم لیگ نون یہاں کر رہی تھی وہ انہوں نے ان کو 0 مارکس دے دیے۔ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی زندگی میں ایک بار اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہوں گے بھی، جو کہ وہ خواب ان کا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا سچا۔ تو اب ان حالات میں وہ کسی صورت میں نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب بالکل رانا صاحب نے صحیح کہا ہے کہ سندھ کے لوگوں کے سامنے وہ جب تک بھڑک نہیں ماریں گے تو وہ کہیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب، وہ جو کہتے ہیں کہ زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری، تو اب وہ مقولہ کہاں گیا؟ آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، دیکھیں پھر پنجاب کا وزیر اعظم بن گیا، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟
اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب سندھ میں جائیں گے, آپ الیکشن وہ وہاں کوئی کمپین کریں گے, ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف ایم کیو ایم سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن انہوں نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بڑے سرکردہ رہنما, خاص طور پر سب کو ساتھ لے کر چلنے آصف علی زرداری سے وہ نہیں ملے آ کے. کتنی حیرت کی بات ہے, جنہوں نے سارا کچھ سجایا تھا. دیکھیے وہ اپنے کیسز میں باقی کام بھی تو 24 گھنٹے وہ عدالت میں تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے, ان کو بلاتے ان کے ساتھ بات کرتے, معاملات سے فری ہو کے پھر اسی چیز کا ہی تو آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت دکھ ہے کہ انہوں نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی, اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ساری, اور یہ سچ ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب. دیکھیں اظہار رانا صاحب, ہمیں تو اندازہ یہ تھا کہ پاکستان میں حکومتیں عوام بناتی ہیں. ہمیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ حکومت زرداری صاحب بناتے ہیں, نواز شریف صاحب بناتے ہیں, عمران خان بناتے ہیں, ان کے پس پردہ کوئی اور ہوتے ہیں. وہ بھائی خدا کا نام ہے, وہ ہمارے پرویز رشید ہوا کرتے تھے, بڑے پیارے دوست, آج کل پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکے ہیں, نظر بھی نہیں آتے. وہ کیا کہتے تھے کہ شیروانی کا بٹن بھی نہیں ملنے والا عمران خان کو, پھر انہوں نے وہ شیروانی بھی پہن لی, وزیر اعظم بھی بن گئے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اگر اس ملک میں حق حکمرانی کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں, عوام طے کرے کس نے وزیر اعظم بننا ہے, کس کی حکومت بننی ہے, تو پاکستان میں سیاسی اور جمہوری نظام چل سکتا ہے. لیکن اگر یہ فیصلے آصف علی زرداری, عمران خان اور نواز شریف اور اس کے پس پشت کے بڑی طاقتوں کے پاس ہوں گے, تو پھر یہ جمہوری تماشا جو ہے یہ کسی جگہ پہ بھی اپنا نتیجہ نہیں دے سکے گا. یہ زرداری صاحب کو گلہ یہ ہے کہ میں نے 16 ماہ کی جو وزیر اعظم اس کو تو قبول کر لیا تھا, اب اگلی باری ہماری تھی. وہ بیچ میں سے نواز شریف صاحب کی گرائی واٹر پی کے جو لاٹری نکلی ہے نا, اس پہ وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ سارا کھیل نواز شریف کے لیے کیوں سجایا جا رہا ہے, میرے لیے کیوں نہیں سجایا جا رہا. مجھے میرے جو لوگ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی میں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں جوائن کریں. ان کو اس بات پہ بھی گلا ہے, ان کو اس بات پہ بھی گلا ہے کہ جناب سب کچھ نواز شریف صاحب کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے, شہباز شریف کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے. ان کو تو میڈیا کے لوگوں سے بھی بڑا گلا ہو گیا جو روزانہ کی بنیاد پہ کالم لکھتے ہیں کہ جناب طے ہو چکا ہے, نواز شریف کی باری آ چکی ہے, ہر جگہ پہ ہر چیز ارینجمنٹ ہو چکا ہے. تو بھائی پھر اس سارے سیاسی اور جمہوری تماشے کو بند کر دیں یار. کیوں قوم کا وقت برباد کر رہے ہیں, کیوں یہ الیکشن کروا رہے ہیں, کیوں لوگوں کے اندر پولرائزیشن کو بڑھا رہے ہیں. جب آپ طے کر چکے ہیں تو بھائی بس اسی طرح کا دربار سجا لیں. اس میں الیکشن کے رنگ بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں آصف علی زرداری کی بڑک ہو, نواز شریف کی بڑک ہو, عمران خان کی بڑک ہو, یا فضل الرحمان صاحب کی بڑک ہو, اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ جناب انتخابات ہوں گے شفاف تو صفایا ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. وہ 2013 سے ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی بھی ہے. وہ 2013 سے جو ہے بیچارے لٹے ہوئے ہیں, کبھی جا کے پیپلز پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی پی ایم ایل این کی جھولی میں گرتے ہیں, 2-4 سیٹیں لیتے ہیں. اور اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف گورنرشپ جو ہے وہ ان کے خاندان کے پاس رہنی چاہیے تاکہ کے پی کے کی گورنرشپ رہے, ہمارا کام چلتا رہے, ہمارا کھیل چلتا رہے, پیسہ آتا رہے. یہ پاکستان کا پورا ڈیموکریٹک سسٹم اس وقت کوشچن مارک ہے بہت سیریس طریقے سے. اس میں نہ ٹرانسپیرنسی ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ پالیٹکس ہے, نہ ڈیموکریسی ہے, نہ کانسٹیٹیوشن ہے, نہ رول آف لا ہے, نہ اس پالیٹکس کی کوئی مورل ویلیوز باقی بچی ہیں. اس کا جنازہ نکالیں, جیسے مرضی نکالنا چاہتے ہیں آپ نکالیں, اس کے اوپر انتخابات کا لبادہ بھی اڑائیں اور جس کو مرضی لائیں. یہی کھیل ہے پاکستان کا جو ہم 75-76 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بریک پر جانے سے پہلے جی مسعود رضا صاحب کچھ ایڈ کریں. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ کاسمیٹکس تو چھوڑ دیں, کچھ نظر تو آئے کہ پارلیمانی نظام ہے, جمہوریت ہے, تو کاسمیٹکس کی تو ضرورت ہے نا, وہ تو کرنے دیجیے. یہ کاسمیٹکس ہی چھوڑا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت آ رہی ہے. چلیں بریک پر جانے سے پہلے ون لائنر لے لیتے ہیں آپ سب سے. یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا یا مسلم لیگ نون سے؟ سلمان عابد صاحب. وزیر اعظم انہی کا ہوگا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, باقی کس کے حق میں لاٹری نکلتی ہے. اس میں زرداری صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, عمران خان کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے رضی صاحب. دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, یہ کہتے ہیں میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. اب پتہ لگ جائے گا کون وزیر ہے. ان اینی کیس پتہ تو عوام کو ہی لگنا ہے. باقا صاحب دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے, جو حالات بتا رہے ہیں سارے کالمسٹ, سارے جرنلسٹ, اب یہی بات سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم چن لیا گیا ہے, چنا گیا ہے. یہ میرے لفظ آپ یاد رکھیں, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, سارا جہاں چھوڑ کر. مسعود رضا صاحب.
جن کے وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، جن کے عمران خان صاحب تھے، انہی کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے اسحار رانا جو بھی ہو. میں رضی صاحب نے ابھی کہا ہے چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، مجھے ڈر ہے کہیں انارکلی کی طرح انہیں دیوار میں نہ چن دیا. اسحار رانا صاحب رحم کریں کہ آپ کی بات سن کے وہ واپس نہیں کہوں گا اسحار رانا میں کہا رحم کریں کہ آپ کی بات سن کے وہ واپس لندن کی ٹکٹ نہ کٹا لیں. ویسے بھی آج کل دیواریں توڑنے کی بات ہو رہی ہے یار، دیواریں توڑی جا رہی ہیں، آپ دیواریں چننے کی بات کر رہے ہیں. چلے جی سیاسی منظرنامے پر جو حالات مجھے ہیں ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے نہیں، یہ دیواریں توڑنے کا موسم. چنتے چنتے دیوار میں نہ چن دیں، کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہ پھر دیوار میں چن دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی حفاظت فرمائے. اچھا چلے جی دیکھتے ہیں اس بار جو لاٹری ہے وہ کس کی نکلتی ہے اور جو دعوے ساری سیاسی جماعتیں ان میں کس حد تک صداقت ہے. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے. غزہ پر اسرائیلی خون ریزی کا 26واں روز ہے اور مظلوم فلسطینی عالمی امداد کے آج بھی منتظر ہے. بات کرتے ہیں اس پر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. غزہ پر اسرائیلی خون ریزی کا 26واں روز ہے. مظلوم فلسطینی آج بھی عالمی امداد کے منتظر ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار مستعفی ہو گئے ہیں اور اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ ہزاروں بچوں کا قبرستان بن چکا ہے. جبکہ امریکی سینٹ میں بھی احتجاج ہوا ہے اور مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ خون فلسطینیوں کا بہہ رہا ہے اور شرمندگی کے پسینے انسانیت کے ماتھے سے پھوٹ رہے ہیں. مسعود رضا صاحب، کیا انسانیت باقی رہ گئی ہے؟ دیکھیں، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور طوفان اقصیٰ آپریشن شروع ہوا تھا، اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی تھی حماس پر کہ اس نے یہ کیا بیوقوفی کی ہے، اپنی موت کو خود دعوت دی ہے. اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ان کو مار ہی دیا جانا تھا. ان کو جس جیل میں قید کیا ہوا تھا ان کی موت ہی وہاں پر ہو رہی تھی. لہٰذا اب یہ خون ریزی جو ہو رہی ہے بالکل انسانیت کے ماتھے پر خون پسینہ کیا خون بہنا چاہیے، آنکھوں سے خون ٹپکنا چاہیے. لیکن اس سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بہت شہادتیں ہوئیں، بہت ظلم ہو رہا ہے. ہم قراردادیں پاس کر لیں، کچھ کر لیں، ہم کسی قابل ہیں نہیں تو اپنی تو بات کرنا ہی فضول ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں اب سفارتی عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے. اسرائیل سے تعلقات ختم کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کہیں نہ کہیں تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ جو اس نہج تک پہنچ گیا تھا کہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی تھیں، پاکستان کے اوپر دباؤ آ رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اسی حیثیت کے ساتھ تسلیم کیا جائے جہاں اس نے ہماری مقدس ترین زمین پر قبضے کیے، لوگوں کو بے گھر کیا، مارا، اور ایک تسلسل ہے 50 سال کا. یہ سب کچھ حماس کے اس کارروائی کے بعد خاصا پیچھے دھکیل دیا گیا اسرائیل کو. اسرائیل بمباری ضرور کر رہا ہے، خون ضرور بہا رہا ہے، لیکن اس کا سیاسی اور اسٹریٹجک جو منصوبہ تھا اس کو بہت بری طریقے سے زد پہنچی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو اچیو ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ یمن نے حمایت کا اعلان کر دیا، اس کی آرمی نے. بولیویا کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو واپس بلا لیا. لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو دنیا میں ایک آواز تو اٹھ رہی ہے اور یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر زندہ ہو رہا ہے. تو افسوس کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے بھی ہو عالمی امن کو قائم رکھنے کے لیے، مگر ایسا ہوا نہیں نا کبھی. آپ شروع سے دیکھ لیے اقوام متحدہ میں جو امریکہ کا کردار رہا، دوسری طاقتوں کا کردار رہا، اور ابھی دور حاضر کی جنگوں کو آپ دیکھیں، آپ یمن کے حالات کو دیکھیں، آپ شام کے حالات کو دیکھیں کہ یہاں پر امریکہ نے اور رشیا نے اور چین نے اور عرب نے اور عجم نے جو کردار ادا کیا، وہاں کے لوگوں کو تو نیست و نابود کر دیا. تو یہ دور نہ جائیں تو کشمیر میں بھی دیکھ لیں ہم، صدی میں 2023 میں بھی کشمیر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن کشمیر کا جو معاملہ ہے میں اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. غزہ میں تو چاروں طرف سے بند کر کے بھوک میں، پیاس میں، غربت میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پر آنسو ہی بہائے جا سکتے ہیں. لیکن حماس نے جو کیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر کیا، اور اس میں جتنی بھی مدد ان کی ہونی چاہیے، اخلاقی، سفارتی، مالی، وہ پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسحار رانا صاحب، آپ جیسے ابھی مسعود رضا صاحب نے بات کی ہے کہ اس پر صرف آنسو ہی بہائے جا سکتے ہیں جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، یا مذمت کر رہے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟
देखिए, मुझे ना एक फलस्तीनी सहाफ़ी का ट्वीट जो है उसने मेरे दिल को बड़ा छुआ। उसने आलम इस्लाम को मैसेज दिया कि आप हमारे लिए नमाज जनाजा ना पढ़ें, हम जिंदा हैं, असल में तो तुम लोग मर गए। और हकीकत भी यही है कि ये लोग मर गए, इनका ज़मीर मर गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इस जंग ने एक चीज जो है जो कभी भी साबित नहीं हो सकी थी वो कर दी। एक तो ये कि इसराइल का ये तकब्बुर कि वो नाकाबिल तस्कीर है वो खत्म हुआ। इसराइलियों के अंदर पहली दफा यहूदियों के अंदर खौफ दाखिल हुआ है। जब हर आधे घंटे बाद अलार्म होता है ना, तो जो खौफ फलस्तीनियों में वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे उनमें हो गया। उनका जो रुपया है वो पाकिस्तान के रुपये से भी ज्यादा टका टोकरी हो गया। हम तो बगैर जंग किए हमारा रुपया टका टोकरी हो, उनका इस जंग के बाद टका टोकरी हो गया। फिर दुनिया पहली दफा मैंने देखा है बदल रही है। बरतानिया जो इस सारे शर का असल मौजिद है वो सलामती कौंसिल में करारदाद से गैर जानिबदार हो गया। फ्रांस बोल पड़ा, जर्मन बोल पड़ा, अमरीकी डिफेंसिव हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानी, जो खून की कुर्बानी और जिस खून से आज़ादी की शम्मा फलस्तीनियों ने रोशन इस बार कर दी है, ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और अब दुनिया के लिए मुमकिन नहीं है इग्नोर करें। ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि इसराइल हर दफा मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए इन्हें कुचल देता है और इन्हें वेस्ट बैंक की तरफ धकेल देता है, मिस्र की तरफ धकेल देता है, इस बार शायद ऐसा ना हो सके। इस बार जंग फल इसराइल के अपने अंदर पहुंच गई है और ये इसराइल के टूट फूट का बायस बनेगी। जो ड्यूल नेशनलिटी रखने वाले यहूदी हैं वो इसराइल खाली कर चुके हैं। वहां पे इस वक्त पहली दफा इसराइलियों को महसूस हुआ है कि मौत उनके घर में भी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, कौमों के अंदर कुर्बानियां और जंग की आजादी के लिए लड़ाइयों में बड़ी कुछ करना पड़ता है। कश्मीरी भी इससे गुजर रहे हैं, लेकिन जो तारीख रकम हो गई है अब दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है नसीर वागा साहब, इसी बात को लेकर आगे चलूंगी। जो इसराइल का गुरूर था, जैसे इसार राना साहब ने कहा है, वो तो कम से कम ख़त्म हुआ कि वो नाकाबिल तस्खीर है। और अभी जो हमास है उसका जो लेटेस्ट बयान है वो ये है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हम गज़ा को इसराइली फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे। देखिए, हम इस चीज़ पर भी तो गौर करें कि ये सारे मामलात मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहे हैं। इधर कश्मीर और उधर फ़लस्तीन, मेरे ख़्याल में और तो कोई इन मुजालम से नहीं गुज़र रहा जो जिससे इस वक्त मुसलमान गुज़र रहे हैं। बात असल ये है कि हम लोग बहुत कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं। 8,796 लोग अब तक वहाँ शहीद हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है, बूढ़ी औरतों की है, जवानों की भी है। यानी वहाँ सारा कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। और आधे से ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, फलस्तीनी इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, अब इस जंग का जो अंजाम है वो कम अज़ कम फ़लस्तीन के हक में हो और उनको इतनी कुर्बानी देने के बाद कम अज़ कम आज़ादी तो मिल जाए ना इसराइल से। और इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार इसराइल के अंदर वो खौफ पैदा हुआ है और सारे बैकफुट पे हो गए हैं, अमेरिका समेत के भी। या तो हमास ने बहुत बड़ा हमला किया और उन्होंने कमाल कर दी, उन्होंने जुर्रतमंदी और जवां मर्दी की एक नई मिसाल कायम कर दी। मैं यहाँ एक और बात भी करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से जो गैर कानूनी जो लोग मुकीम थे अफगानी, इनको ये जो पाकिस्तान वापस अफगानिस्तान भेजने का एक मामला शुरू हुआ है, जिसकी कल आखिरी तारीख थी। आप देखिए आज आखिरी कल से ऑपरेशन है ना, आज आखिरी तारीख जी, उसका आज ऑपरेशन शुरू हो गया है। नहीं, कल शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। आज के दिन को इंक्लूड किया है वज़ीर दाखिला ने कहा है। वो एक दिन उन्होंने बढ़ा दिया, 2 दिन बढ़ा। वैसे इत्तलात ये भी है कि ऑपरेशन शुरू हो गया जी, लेकिन ये वक्त बड़ा खौफनाक है। मैं एक बात क्लियर जो समझ रहा हूं, जो फील कर रहा हूं कि अफगानियों और पाकिस्तानियों के दरमियान नफरत का एक नया बीज बोया जा रहा है और इसमें सारा किरदार अमेरिका का है। एकदम अमेरिका ने एक ऑर्डर जारी किया कि जी ये काम शुरू करते हैं, आप यहाँ से अफगानियों को निकालें।
पूरी दुनिया में जो लोग बाय बर्थ जिस मुल्क में पैदा होते हैं, आप फ्रांस देख लें, अमेरिका देख लें, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, जब कोई बाय बर्थ वहां पैदा होता है तो उसके पास राइट होते हैं कि उसको वहां से नहीं निकाला जा सकता। बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात पर वहां नेशनलिटी मिल जाती है कि उनके बच्चे वहां पैदा हो गए, यहां 3-4 नस्लें पैदा हो गई। आपने देखा है टीवी में उनकी जायदादों को किस तरह मिलिया मेट किया जा रहा है। आपका ख्याल है जब वो वापस अफगानिस्तान जाएंगे तो उनके दिल में जरा भी पाकिस्तान में मोहब्बत और कोई रहम की कोई कसर रह जाएगी? सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं, मजम्मत और आंसू बहाने के अलावा कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये सब कुछ तो इस वक्त हमारे पास हमारी अपनी बेबसी है, लेकिन मसूद रज़ा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं सिर्फ उस पर एक कमेंट करना चाहता हूँ, और वो ये कि उन्होंने कहा कि वो आइसोलेट हुए हैं, उनको पॉलिटिकली बड़ा डैमेज हुआ है, और ये वाकई बड़ा डैमेज हुआ है। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जो मुस्लिम मुल्कों के अंदर एक लहर चली थी ना, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, हाँ, और सऊदी अरब उसमें पेश हुआ था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान यूएई ने कर दिया था, और पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन ये था कि अगर सऊदी अरब कर देगा तो फिर हम भी कर देंगे, बाकी इस्लामी ममालिक भी कर देंगे। वो मामला अब रुक गया है, और इतनी आसानी से अब वो दोबारा पटरी पे नहीं चढ़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। इसलिए इस लिहाज से तो एक बड़ी कामयाबी है कि इसराइल का जो मामला था उसमें एक डेडलॉक आ गया मुस्लिम मुल्कों की जानिब से, उनकी एक्सेप्टेंस के बाद, या फलस्तीनियों ने कहा है कि पहले इसको निपटाएं और उसके फिर बाद आप उसको तस्लीम करें। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी ये आवाज़ें बढ़ रही हैं कि जनाब ये जो बर्बरियत और जो इस वक्त की लाकानूनियत और जिस किस्म की जुल्म इस वक्त इसराइल कर रहा है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जंगबंदी की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैसेज तो बड़ा क्लियर है, लेकिन मसला वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बड़ी ताकतें और मुस्लिम हुक्मरान, इनको कौन जगाएगा, असल सवाल। सही है रज़ी साहब, जिस तरह से अभी सलमान आबिद साहब ने भी बात की है, मसूद रज़ा साहब ने भी बात की है इसराइल को आइसोलेट करने की, इस मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बुल्ली को इसराइल से सफारती ताल्लुकात अपने तोड़ दिए हैं, इसराइल को तस्लीम करने और उनसे रवाबत रखने वाले जो दूसरी रियासतें हैं, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, बहरीन, सूडान और मराकश वगैरह, वो इसराइल से अभी तक राब्ते क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? वो क्यों मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा कर रहे हैं? वो मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा नहीं कर रहे, वो डिटाई का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मैं एक दो चीज़ें और भी इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। कल पहली दफ़ा हमास ने समंदर में खड़े हुए इसराइली और अमेरिकन जहाज़ों के ऊपर तारपेडो से हमला किया है। ये पहली दफ़ा दुनिया को पता चला कि हमारे पास तारपेडो भी मौजूद है। उसका जो डैमेज हुआ है, इसराइल ने उस डैमेज की कोई खबर जारी नहीं होने दी, लेकिन हमास का कहना है कि वो वेसल जो है वो वहाँ से वैसे नहीं गया जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। अब आप ये भी जहन में रखिए कि एक पूरा बहरी बेड़ा अमेरिका का वहाँ पे खड़ा है, और 8 के करीब हमास के पास ऐसे भी कैदी हैं जो अमेरिकन मैरीन्स हैं, जिनको जंग के दौरान पकड़ा गया हुआ है। अमेरिका का अभी घिनौना किरदार सामने आना है, वो उसकी उन्होंने धमकी दी थी कि हम इसकी वीडियो जारी करने लगे हैं। तो ये सारा कुछ अपनी जगह के ऊपर जो है, हमारा ख्याल था कि इसराइल है वो घुसेगा और उसके पास इतने जदीद टैंक हैं, वो बुलडोज करता हुआ, लोगों को कत्ल करता हुआ एक जगह से दाखिल होगा, दूसरी जगह से गुजर जाएगा। देखिए, इसराइल ने जंगी जराइम किए, उन्होंने सिविलियन आबादी के ऊपर 3-3 टन के बम गिराए हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर, इबादत गाहों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मतलब है कि उन्होंने टारपेडोज किए हैं, लेकिन वो उन लोगों को काउंटर नहीं कर पाए जो अभी भी इसराइल के अंदर घुसते हैं, उनकी वो तंसीबात पे हमला करते हैं और उनको डैमेज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात वही है कि खून तो फ़लस्तीनियों का बह रहा है, लेकिन शर्मिंदगी के पसीने इंसानियत के मार है, क्योंकि दुनिया फ़लस्तीनियों के लिए महज एक जेल और महज़ब दुनिया महज एक मजाक। बात तो यह है कि गज़ा पर जो इस वक्त मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उस पर सिवाय मज़ामत के हम कुछ कर सकते हैं या नहीं? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।